وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور وہ اس کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بہت بڑے کام کو آسان بنا دیا ہے۔ یعنی ان کی بات سن کے یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بات اصل میں کچھ اور ہے، جو بات تم بتا رہے ہو یہ تمہاری من گھڑت بات ہے، تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بہت بڑی بات کو ہلکا کر کے پیش کر دیا اور تم لوگوں نے کوئی بہت بڑا غلط قدم اٹھایا ہے۔ فصبر جمیل، اب صبر ہی بہتر ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی کی مدد طلب کی جا سکتی ہے اس پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ یہاں پر یعقوب علیہ السلام کا صبر آپ دیکھیں، اکیلے ہیں، بوڑھے ہیں، دوسری طرف 10 جوان بیٹے ہیں، اب کیا کہہ سکتے ہیں اسی صورتحال میں؟ کہتے ہیں فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، جو بھی تم باتیں بنا رہے ہو اب میں اللہ ہی سے مدد کا طلبگار ہوں۔ اب دوسری طرف جہاں کنویں میں یوسف علیہ السلام کو چھوڑا گیا تھا، اب وہ منظر اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم، اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے بھیجا اپنے آگے چلنے والے کو۔ اس دور میں جب قافلے چلتے تھے تو ایک آدمی قافلے کے آگے آگے جاتا تھا اور وہ قافلے کے پڑاؤ کے لیے جگہ کا انتخاب کرتا، پانی وغیرہ کے انتظامات کا جائزہ لیتا تھا۔ تو قافلے والوں نے اس ڈیوٹی پر جو شخص تھا اس کو بھیجا کہ جا کر پانی کا کھوج لگائے۔ اب اسے باولی نظر آئی، وہ کنواں جو اندھا کنواں تھا وہ نظر آیا تو پانی نکالنے کی تدبیر کرنے لگا۔ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، تو اس نے لٹکایا اپنا ڈول۔ اب جب ڈول لٹکایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول کو پکڑ لیا، اس نے ڈول کھینچا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو وہاں پر ایک لڑکا ہے۔ قال یا بشرا ھذا غلام واسروہ بضاعہ، وہ پکار اٹھا خوشخبری ہو یہ تو ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے چھپا لیا ایک پونجی سمجھ کر، اتنے خوبصورت لڑکا تو ہم اس کو بیچیں گے تو ہمیں اچھے دام ملیں گے۔ یہ وہ دور تھا جب انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں، اور جس طرح ہمارے ہاں جانور منڈیوں میں فروخت ہوتے ہیں اس طرح انسان فروخت ہوتے تھے۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے، یعنی یہ سب کچھ اللہ کے علم میں تھا کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کو اب ان قافلے والوں کے ساتھ جانا ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور انہوں نے بیچ دیا اس کو بہت تھوڑی سی قیمت پر، چند درہم کے عوض، اور وہ تھے اس کے معاملے میں بہت ہی قناعت پسند۔ یعنی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مال تجارت سمجھ کے چھپایا تھا، لیکن جب مصر پہنچے، منڈی میں پہنچے تو معمولی سی قیمت پہ فروخت کر دیا، اور اس زمانے میں درہم دینار کا چوتھا حصہ ہوتا تھا۔ یعنی انہوں نے چند آپ سمجھیں کہ ٹکوں کے عوض یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، کیونکہ انہیں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ ایک تو یہ تھی کہ مفت کا مال تھا، ان کا کوئی سرمایہ وغیرہ نہیں لگا ہوا تھا، تو جو بھی مل رہا تھا انہوں نے اس سے غنیمت جانا۔ دوسرے یہ تھا کہ ان لوگوں کو یہ بھی دھڑکا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ لڑکے کے وارث اسے ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں اور پہچان لیں اور ان پر چوری کا الزام لگا دیں، تو جلد از جلد وہ جان چھڑانا چاہتے تھے، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سستے داموں میں بیچ دیا۔ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اور مصر کے جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھے طریقے سے رکھنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یہ شخص مصر کی حکومت میں بڑے اعلیٰ منصب پر فائز تھا، اس کو عزیز مصر کہتا ہے قرآن۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیٹا بنانے کی خواہش سے لگتا ہے کہ شاید ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کی چال کیا تھی اور اللہ کی تدبیر کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں ٹھکانہ عطا کیا۔ اب اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس دور کی متمدن ترین مملکت میں پہنچا دیا، آپ کی رہائش کا بھی بندوبست کیا، اور یہ بھی کوئی جھونپڑی کی رہائش نہیں تھی، نہ ہی کوئی غلامی کی زندگی تھی، بلکہ ملک کے ایک صاحب حیثیت شخص کے گھر میں اور خصوصی عزت اور اکرام کے انداز میں۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم اس کو سکھائیں باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم۔ یعنی عزیز مصر کے گھر میں یوسف علیہ السلام کو جگہ بنا کر دینے کا بنیادی مقصد کیا تھا کہ آپ کو معاملہ فہمی کی تربیت مل جائے، کیونکہ عزیز مصر کا گھر تھا ایک سیکریٹریٹ ٹائپ، آپ سمجھ لیں، آئے دن انتہائی اعلیٰ سطح کے اجلاس وہاں ہوتے،
قومی بین الاقوامی نوعیت کے تمام اہم امور وہاں فیصلے کیے جاتے ہوں گے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو موقع دے رہے تھے اللہ تعالیٰ کہ تمام سرگرمیوں کا قریب سے مشاہدہ کریں۔ اس طرح اعلیٰ سطح کی تعلیم و تربیت کا ایک انتظام تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا تھا، اور یوسف علیہ السلام کے لیے یہاں پر کر دیا گیا تھا۔ اب بظاہر دیکھیں لگتا ہے نا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک بہترین مقام پہ لے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی قدم قدم پر مدد فرمائی ہے۔ تو بعض اوقات زندگی میں کچھ فیصلے ہمیں لگتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے، یا ہمیں لگتا ہے ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط ہو گیا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ درست تھا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اندھے کنویں سے نکالا اور عزیز مصر کے محل میں پہنچا دیا۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام کر کے رہتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے صحرا میں پرورش پائی تھی، فزیکلی صحت مند تھے، اب ان کے اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لینا تھا۔ اب اللہ نے انہیں محل میں پہنچا دیا تاکہ یہاں پر دنیاوی علوم کی بہترین تربیت حاصل کریں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور جب آپ اپنی جوانی کو پہنچ گئے تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو حکم اور علم عطا کیا، اور اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں۔ حکم اور علم سے مراد نبوت ہے، اور حکم کے معنی ہے قوت فیصلہ، حکمت اور اقتدار، اور علم سے مراد علم وحی ہے۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور آپ کو یعنی یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی اس عورت نے جس کے گھر میں آپ تھے۔ یہ ہے عزیز مصر کی بیوی، اور یوسف علیہ السلام کیونکہ بہت زیادہ خوبصورت تھے تو وہ آپ پر فریفتہ ہو گئی تھی۔ قرآن میں اس کا نام مذکور نہیں ہے، لیکن تورات میں اس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور ایک موقع پر اس نے دروازے بند کر لیے اور بولی جلدی سے آ جاؤ۔ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَایَ، آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے۔ یہاں پر رب کے دو معنی ہیں، اللہ تعالیٰ اور آقا، اور اس فکرے کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور اس نے میرے لیے بڑے اچھے ٹھکانے کا انتظام کیا ہے، میں اس کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوسرے معنی میں اس کا اگر مطلب کیا جائے تو وہ یہ کہ آپ کا جو خاوند ہے وہ میرا آقا ہے، میرا محسن ہے، اس نے مجھے اپنے گھر میں عزت اور اکرام سے رکھا ہے، اور میں اس کی خیانت کر کے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاؤں یہ میں نہیں کر سکتا۔ اور رب کا لفظ آپ دیکھیں گے کہ اس صورت میں آقا اور بادشاہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پایا کرتے، یعنی اگر میں اپنے عزیز مصر کے امانت میں خیانت کروں گا تو میں ظالم ہوں گا، اور ظالموں کو کبھی فلاح نہیں ملتی۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور اس عورت نے ارادہ کیا کہ آپ کا اور آپ بھی ارادہ کر لیتے اس کا اگر نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی ایک دلیل۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان تھے، ہو سکتا ہے بشری کمزوری کی وجہ سے آپ کے دل میں کوئی ایسا خیال جنم لے لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آپ کی خصوصی مدد فرمائی اور ہر قسم کے منفی خیالات سے آپ کو محفوظ رکھا۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، یہ اس لیے کہ ہم پھیر دیں اس سے برائی اور بے حیائی کو، یعنی ہم یوسف علیہ السلام سے ہم نے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیا اور آپ کی عصمت اور عفت کی حفاظت کا خصوصی اہتمام کیا۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، یقیناً وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ یہاں پر مخلص کا لفظ آیا ہے لام کی زبر کے ساتھ۔ مخلص زیر کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خلوص اور اخلاص سے کام کرنے والا، اور مخلص وہ شخص ہوتا ہے جس کو خالص کر لیا گیا۔ تو اللہ کے مخلص وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا، اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ چہیتے بندے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے مخلص تھے، اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ فاستبق الباب، وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے، یعنی یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ عورت کی نیت خراب ہے اور اس پر شیطانیت سوار ہے تو اس سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے، پیچھے وہ بھی بھاگی تاکہ آپ کو قابو کر سکے، اور پھاڑ دی اس عورت نے آپ کی قمیض پیچھے سے۔
جب اس عورت نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑ رہے ہیں تو وہ بھی تیزی سے آپ کے پیچھے بھاگی، اور اس کوشش میں، آپ کو پکڑنے کی کوشش میں، اس نے یوسف علیہ السلام کی قمیض کو پیچھے سے پکڑا تو قمیض اس کے ہاتھ میں آئی اور پھٹ گئی۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور پایا ان دونوں نے اس کے خامند کو دروازے کے پاس۔ اب یہاں پر جب وہ یہ بھاگ دوڑ چل رہی تھی تو اسی وقت جب یوسف علیہ السلام دروازے سے بھاگنے کی کوشش میں تھے، انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے اس عورت کا خامند کھڑا تھا۔ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم۔ اب عورت کی چالاکی دیکھیں، کتنی مکاری ہے اس کے اندر۔ کہتی ہے کیا سزا ہونی چاہیے ایسے شخص کی جس نے ارادہ کیا تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا، سوائے اس کے کہ اسے جیل بھیج دیا جائے یا کوئی دردناک سزا دی جائے۔ اب دیکھیں خامند کی غیرت کو کس طرح للکار رہی ہے کہ اس لڑکے نے مجھ پہ دست درازی کی ہے، میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بچایا ہے، اب آپ ہی جانیں کہ اس کو کیا سزا ملنی چاہیے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اسی نے مجھے پھسلانا چاہا تھا۔ اب صورتحال بہت نازک اور خطرناک رخ اختیار کر چکی تھی۔ یوسف علیہ السلام بھی اپنے دفاع میں اب انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ یہ عورت مجھے گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور گواہی دی عورت کے خاندان والوں میں سے ایک گواہ نے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح یوسف علیہ السلام کی حفاظت کر رہے ہیں کہ اس عورت کے اپنے رشتہ داروں میں سے ایک شخص موقع پر آ گیا۔ اب اس نے جب موقع محل دیکھا، اس نے جو فیصلہ کیا وہ بہت ہی خوبصورت اور مدلل طریقے سے اس نے فیصلہ کیا، قرائنی شہادت دی۔ اس نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، اگر تو اس کی قمیض پھٹی ہے سامنے سے تو یہ سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے۔ یعنی اگر واقعی عورت سے دست درازی ہو رہی تھی اور وہ اپنے آپ کو بچا رہی تھی تو حملہ آور کی قمیض سامنے سے پھٹنی چاہیے، اور اگر اس کی قمیض پھٹی ہے پیچھے سے تو پھر یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ یہ جو عادلانہ اور حکیمانہ گواہی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں اس معاشرے کے اندر بہت سی خرابیاں تھیں وہاں گواہی دینے والے شخص جیسے حق اور انصاف پسند لوگ بھی موجود تھے، جس نے رشتہ داری ہوتے ہوئے بھی حق اور انصاف کی بات کی۔ پھر جب اس نے دیکھا آپ کی قمیض پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے تو اس نے کہا تم عورتوں کی چالوں میں سے ایک چال ہے، یقیناً تم عورتوں کے فریب بہت بڑے ہوتے ہیں۔ پھر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف عارض عن ھذا، یوسف اس معاملے سے درگزر کرو، اب خاموشی اختیار کر لو، کیا کر سکتا ہے وہ۔ اب وہ اپنی بیوی سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، اور تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، یقیناً قصوروار تم ہی ہو۔ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ، اور شہر میں عورتوں نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو پھسلا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس دور میں بھی کیا حالات تھے کہ فوری طور پہ پورے شہر میں بات پھیل گئی تھی اور عورتوں نے چہمگوئیاں شروع کر دیں کہ یہ دیکھو عزیز مصر کی بیوی ہے اور اس نے اپنے غلام کو ورغلایا، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت بھٹک گئی ہے، یعنی غلام کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا یہ تو بڑی گھٹیا بات ہے اور یہ بہت بھٹکی ہوئی ہے۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، پھر جب اس نے سنی ان کی مکارانہ باتیں، اب عزیز مصر کی بیوی کو جب پتہ چلا کہ شہر میں اس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، طرح طرح کے چرچے ہو رہے ہیں اور عورتیں اس کے بارے میں طعن آمیز باتیں کر رہی ہیں، تو اب اس نے بھی ایک اور منصوبہ بنا لیا۔ یہ اس معاشرے کے انتہائی اعلیٰ سطح کے لوگوں کی بات تھی اور چرچا بھی اسی سطح پر ہو رہا تھا۔ اب اسے بھی اپنے ارد گرد سب لوگوں کے کردار کا پتہ تھا کہ کہاں کیا خرابی ہے، کہاں کتنی گندگی ہے، وہ سب جانتی تھی۔ اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں ایک پارٹی کا انعقاد کرتی ہوں۔ اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور اس میں کھانے پینے کی چیزیں رکھیں اور مہمان عورتوں کے لیے وہاں پر گاؤ تکیے بھی لگائے۔ ارسلت الیہن وعتدت لہن متکئا، اور اس نے دعوت دی ان سب کو اور اہتمام کیا ایک تکیہ دار مجلس کا۔ وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان میں سے ہر عورت کو اس نے ایک چھری دے دی، یعنی کھانے کی چیزوں میں پھل وغیرہ بھی تھے تو ہر مہمان عورت کے سامنے ایک ایک چھری رکھ دی، اور جیسے ہی وہ عورتیں پھل کاٹنے کے لیے انہوں نے چھریاں اٹھائیں اور پھل کاٹنے لگیں کھانے کے لیے، وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ،
اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا سامنے آ جاؤ۔ فلما رأینہ اکبرنہ، پھر جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بہت عظیم جانا، یعنی وہ ایک دم سے حیران رہ گئیں۔ وقطعن ایدیہن، اور سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ ان کے سامنے پاکیزگی اور تقدس کا پیکر ایک خوبصورت جوان کھڑا تھا، ساری کی ساری مبہوت ہو گئیں۔ سب کی سب یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر ایسی فریفتہ ہوئیں کہ بجائے پھل کاٹنے کے انہوں نے اپنی انگلیاں زخمی کر لیں۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، اور وہ پکار اٹھیں کہ حاشا للہ، یہ کوئی آدمی تو نہیں، یہ تو کوئی بہت بزرگ فرشتہ ہے۔ تو اس عورت نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، یعنی اس کو دیکھ کے آج تم اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی ہو، یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم میری طرح طرح کی باتیں کر رہی تھی، اور یقیناً میں نے اسے پھسلانا چاہا مگر وہ بچا رہا، اور اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے حکم دے رہی ہوں تو یہ لازماً قید میں پڑے گا اور ضرور ذلیل ہو کر رہے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ عورت کا دھڑلے سے خصوصی دعوت کا اہتمام کرنا اور اس میں علل سب کو فخریہ بتانا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم میری باتیں کر رہی ہو، پھر پوری بے حیائی سے اعلان کر رہی ہے کہ ایک دفعہ تو مجھ سے بچ گیا ہے یہ، لیکن کب تک بچے گا؟ اس سے میری بات لازماً ماننا ہوگی۔ اس سے یہ تصور ہم کر سکتے ہیں کہ یہ جو ان کی انتہائی اونچی سطح کی سوسائٹی تھی، یہاں پر اخلاقی حالت کتنی گری ہوئی تھی۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ اب ہوا کیا کہ پہلے تو ایک عورت پیچھے پڑی ہوئی تھی، اب جو پوری کلاس تھی وہ پورا تمام عورتیں یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئیں، اور اگر تو نے مجھ سے دور نہ کیا ان کی چالوں کو تو ہو سکتا ہے میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو آپ کے رب نے آپ کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی چالوں کو آپ سے پھیر دیا، یقیناً وہی ہے سننے والا اور جاننے والا۔ پھر ان لوگوں کو یہ بات سوجی کہ ساری نشانیاں دیکھ لینے کے بعد اس کو کچھ عرصہ کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے۔ اب اس تقریب میں جو کچھ ہوا تھا وہ اب راز تو نہیں رہ سکتا تھا، پوری کمیونٹی میں بات پھیل چکی تھی۔ اب جب ارباب اختیار نے یہ سارے حالات دیکھے کہ ان کی تو عورتیں ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہیں، تو انہیں اسی میں عافیت نظر آئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وقتی طور پر منظر سے ہٹا دیا جائے، اور مناسب یہی ہے کہ انہیں کچھ عرصے کے لیے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّانِ، اور داخل ہوئے آپ کے ساتھ جیل میں دو نوجوان۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیجا گیا تو اتفاقاً اسی موقع پر دو اور قیدی بھی آپ کے ساتھ جیل میں داخل کیے گئے۔ اب ان دونوں نے کوئی خواب دیکھا تھا، اب وہ یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب سنا رہے ہیں۔ قال احدهما انی ارانی عاصر خمرا، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دیجئے، ہم آپ کو بہت نیکوکار دیکھتے ہیں۔ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ دوسرے قیدیوں سے بالکل مختلف ہیں، آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، قابل رشک کردار کے مالک ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے خوابوں کے سلسلے میں ہماری ضرور رہنمائی فرمائیں گے۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں کو جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے میں ان دونوں کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یعنی جیل میں قیدیوں کے کھانے کے اوقات مقرر ہوتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگ اب تعبیر کے بارے میں فکر نہ کرو، آپ کا کھانا آنے سے پہلے پہلے میں آپ کو اس کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن میں تم لوگوں سے اس کے علاوہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں، تو تم لوگ میری بات سنو۔ اب یہاں پر دیکھیں یوسف علیہ السلام کا طریقہ کتنا خوبصورت ہے اور داعی حق کے لیے کتنی بڑی رہنمائی ہے۔ تو ایک داعی کو ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ تبلیغ کے لیے، حق بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے جب جہاں موقع ملے اس سے فائدہ اٹھائے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اس وقت یہ میری طرف متوجہ ہیں، اب میں جو کچھ بھی انہیں بتاؤں گا یہ غور سے سنیں گے۔ آپ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ان کے سوال کا جواب دینے سے پہلے حق کا پیغام پہنچانا ضروری سمجھا۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ یعنی اب یوسف علیہ السلام نے بات کو آگے بڑھانے ہوئے اپنی بات شروع کی اور خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا
کہ یہ علم مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ دیکھو میں نے ترک کر دیا اس قوم کا راستہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے انکاری ہیں، اور میں نے پیروی کی ہے اپنے آبا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے طریقے کی۔ یوسف علیہ السلام کی اس بات سے موروثی اور شعوری عقائد کا فرق سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی ایک تو وہ عقائد ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں جو بچہ اپنے والدین سے اڈاپٹ کرتا ہے۔ جیسے مسلمان گھرانے میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو موروثی طور پر اسلام کے عقائد اسے مل جاتے ہیں، اللہ کا نام، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بچپن سے اس کو بتایا جاتا ہے، ابتدائی کلمے پڑھا دیے جاتے ہیں، نماز سکھا دی جاتی ہے۔ لیکن جب وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، پھر وہ آزادانہ انتخاب کے نتیجے میں اپنے علم اور غور و فکر سے کوئی عقیدہ جو اختیار کرے گا وہ اس کا شعوری عقیدہ ہوگا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے شعوری عقیدے کا ذکر کیا ہے کہ کیونکہ وہ جن لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہے تھے وہ اللہ کو، اس کے نبی کو، وحی وغیرہ کے تصورات سے بالکل ناواقف تھے۔ یہ ایک کافر اور مشرک قوم تھی۔ کہنے لگے مجھے دیکھو، میں نے اس ماحول کا اثر قبول نہیں کیا، میں نے ارد گرد کے لوگوں کے نظریات اور عقائد نہیں اختیار کیے، بلکہ پورے شعور کے ساتھ اپنے آباء و اجداد کے نظریات کو صحیح مانتے ہوئے میں ان کی پیروی کر رہا ہوں۔ صرف اس لیے نہیں کہ وہ میرے آباء و اجداد تھے، اس لیے کہ میری عقل سلیم کے قریب تر یہی راستہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور دیکھو ہمارے لیے یہ روا نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر اور سب لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یعنی شرک سے بچنے اور توحید کو اپنانے کا عقیدہ دراصل اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بہت بڑا فضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس حیثیت میں انسان کے شایان شان نہیں کہ وہ ان چیزوں کی پرستش کرتا پھرے جنہیں اس کی خدمت اور استفادے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا اکیلا اللہ سب پر حاوی اور غالب؟ یہ دیکھیں سمجھانے کا انداز کتنا خوبصورت ہے۔ سوالیہ انداز میں بات کی جا رہی ہے اور سوچنے کا موقع دیا جا رہا ہے کہ خود سوچو کہ ایک رب کی عبادت بہتر ہے یا مختلف رب جو تم نے بنائے ہوئے ہیں؟ نہیں پوچھتے تم اس اللہ کے سوا مگر چند ناموں کو جو موسوم کر رکھے ہیں تم لوگوں نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، اور یہ جو مختلف معبود جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کے نام بھی تم نے خود رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تو ایک ہے، اللہ کے سوا تو کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت ہمارا فرض ہے، اور تم لوگوں نے خود نام گھڑ کے یہ بت بنا رکھے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ نہیں اتاری اللہ نے ان کے لیے کوئی سند، اختیار مطلق تو اللہ ہی کے لیے ہے، قانون بنانا، اس کے مطابق حکم چلانے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہی ہے دین کا سیدھا راستہ لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں مختصر سی بات کر کے اور ایک سوالیہ انداز میں بات کر کے ان کو سوچنے کے لیے چھوڑ دیا۔ بہت لمبی چوڑی بات نہیں کر رہے لیکن بہت جامع بات کی انہوں نے۔ یہ چھوٹی سی تقریر تھی توحید کے موضوع کے اوپر، اور قرآن کی بہترین تقاریر میں آتی ہے یہ، اور یہاں پر انہوں نے ان کو سوچنے کا موقع دیا کہ تم سوچو کہ ایک اللہ کی عبادت بہتر ہے یا بہت سارے خداؤں کو ماننا بہتر؟ کون سی چیز تمہارے نزدیک قابل قبول ہے؟ وہ جن کے نام تم نے خود رکھے ہوئے ہیں اور اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں دی ہے۔ اب یہ بات یہیں پہ مکمل کرتے ہیں، اب ان کو ان کے خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں۔ اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا۔ یہاں پر رب کا لفظ آپ دیکھیں ربہ خمرہ آیا ہے، بادشاہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ شخص اس شخص کے خواب کی تعبیر تھی جس نے خود کو شراب کشید کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص پہلے بھی بادشاہ کا ساقی تھا لیکن اس پر کوئی الزام لگا اور اسے جیل بھیج دیا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے خبر دی کہ اس کے خواب کے مطابق وہ اس الزام سے بری ہو جائے گا اور پرانے عہدے پر بحال ہو جائے گا، اور جو دوسرا ہے اسے سولی دے دی جائے گی اور پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے۔ فیصلہ کر دیا گیا ہے اس معاملے کا جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے تھے۔
وقال للذی ظن انہ ناج منہم اذکرنی عند ربک، اور یوسف علیہ السلام نے کہا اس شخص سے جس کے بارے میں آپ نے گمان کیا کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پائے گا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، یعنی تمہیں کبھی موقع ملے تو بادشاہ کو بتانا کہ جیل میں ایک ایسا قیدی بھی ہے جس کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے خام خواہ جیل میں ڈالا گیا ہے۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو اسے بھلائے رکھا شیطان نے ذکر کرنا اپنے آقا سے، تو آپ رہے جیل میں کئی برس۔ یہ جو بدعہ کا لفظ ہے عربی زبان میں 2 سے لے کر 9 تک، یعنی 10 سے کم کی تعداد کے لیے آتا ہے۔ اب وہ شخص جب رہا ہو کے گیا، اپنی نوکری پہ بحال بھی ہو گیا، لیکن اسے بالکل بھول گیا کہ یوسف علیہ السلام نے اسے کیا کہا تھا۔ اب اس میں کافی عرصہ گزر گیا۔ اب ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا۔ وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف، اور بادشاہ نے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں 7 موٹی گائیں ہیں جن کو کھا رہی ہیں 7 دبلی گائیں۔ اب یہاں سے اس قصے کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مصر پر فرعونی حکومت نہیں تھی، بلکہ چرواہے بادشاہ وہاں پر حکمران تھے، اور تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کچھ صحرائی قبیلوں نے قوت حاصل کر کے متمدن علاقوں پر چڑھائی کی، پھر یا تو لوٹ مار کر کے واپس چلے گئے یا وہاں پر اپنی حکومتیں قائم کر لیں، اور ایسی ہی مثال مصر کے چرواہے بادشاہوں کی ہے جو صحرائی قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے کسی زمانے میں مصر پر حملہ کیا، اور جو مقامی لوگ تھے مصر کے جو قبطی کہلاتے تھے، تو قبطی قوم کو غلام بنا کے وہاں اپنی حکومت قائم کی۔ یہاں پر جس بادشاہ کا ذکر ہے وہ اسی چرواہے خاندان کا بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کے کردار اور رویے کی جو جھلک اس قصے میں دکھائی گئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ توحید اور رسالت سے بالکل ناواقف تھا، لیکن ایک نیک سیرت انسان تھا۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اب اس نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو کھا رہی ہیں 7 دبلی گائیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری اور دوسری 7 خشک۔ تو اے میرے درباریوں مجھے بتاؤ تعبیر میرے خواب کی، اگر تم لوگ خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا یہ تو پریشان خیالات ہیں، ایسے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے۔ بادشاہ کے خواب کو سن کر جو درباری تھے ان کا کیا جواب تھا کہ یہ کوئی بے معنی سا خواب ہے، منتشر قسم کے خواب، ان کی ہم کوئی تعبیر نہیں بتا سکتے۔ فرائڈ کا یہی خیال ہے کہ خواب میں انسان اپنے شہوانی خیالات اور دبی ہوئی نفسانی خواہشات کی تسکین کرنا چاہتا ہے، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ خواب کی پہلی قسم ہے سچے خواب، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور ایسے خوابوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نبوت کے اجزاء میں سے ہیں، اور یہ کسی کو بھی آ سکتا ہے سچا خواب۔ دوسری قسم کے خواب وہ ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس میں بعض اوقات شیطان یا جن اپنی طرف سے خیالات انسانوں کے ذہنوں میں الہام کر دیتے ہیں، تو یہ بعض اوقات ڈراؤنے خواب بھی ہوتے ہیں، پریشان قسم کے خواب ہوتے ہیں۔ تیسری قسم کے خواب ہوتے ہیں جو فرائڈ جس کے بارے میں لکھتا ہے، یعنی انسان کے اپنے ہی خیالات جو کہ نیند میں پھر اس کو خواب کی شکل میں وہ سب کچھ نظر آتا ہے، تو ان کا کوئی معنی یا ان کا کوئی ربط ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ تو اب انہوں نے کہا بادشاہ سے کہ یہ جو تمہیں خواب آیا ہے یہ بالکل بے معنی قسم کا خواب ہے۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امہ، اور کہا اس شخص نے جو ان دونوں قیدیوں میں سے نجات پا گیا تھا، ایک طویل عرصے کے بعد اسے یاد آ گیا۔ اب وہ شخص جو جیل سے رہا ہوا تھا پھر سے اپنے عہدے پر بحال ہو گیا تھا، جب اس نے بادشاہ کے خواب کا ذکر سنا تو اسے اچانک یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اس نے کہا کہ ہاں جیل میں ایک شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر بتانے میں بڑا ماہر ہے۔ اس نے کہا میں بتا دوں گا تم لوگوں کی اس کی تعبیر، بس ذرا مجھے قید خانے میں بھیج دو۔ اب وہ شخص جیل میں یوسف علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آپ سے مخاطب ہوتا ہے، اے یوسف، اے راست باز، ہمیں تعبیر بتائیے 7 موٹی گایوں کے بارے میں کہ انہیں کھا رہی ہیں 7 دبلی اور 7 سبز بالیاں اور دوسری 7 خشک بالیوں کے بارے میں، تاکہ میں واپس جاؤں ان لوگوں کے پاس تاکہ انہیں بھی معلوم ہو جائے، یعنی مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ تو میں واپس جا کے بادشاہ کو اس کے بارے میں بتاؤں۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم 7 سال تک خوب زراعت کرو گے لگاتار، تو اس دوران میں جو فصل بھی تم کاٹو اسے رہنے دینا اس کی بالیوں میں، سوائے اس قلیل تعداد کے جو تم کھاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی بلکہ مسئلے کی تدبیر بھی بتائی، اور تدبیر بھی ایسی بتائی جو شاہی مشیروں کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی،
اور آج کے سائنسی تجربات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اناج کو محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے سٹوں کے اندر ہی رہنے دیا جائے اور ان سٹوں کو محفوظ کر لیا جائے۔ اس طرح اناج خراب نہیں ہوتا اور کیڑے مکوڑوں سے بچا رہتا ہے، کسی اضافی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو بچانے کے لیے۔ ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے بہت سخت، یعنی خوشحالی کے 7 سالوں کے بعد 7 سال خشک سالی ہوگی، جس کی وجہ سے ملک میں شدید قحط پڑ جائے گا اور وہ 7 سال چٹ کر جائیں گے اس کی جو کچھ تم نے ان کے لیے بچا رکھا ہوگا، سوائے اس کے جو تم محفوظ کر لو گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال تک ملک میں بہت خوشحالی ہوگی، فصلیں بہت اچھی ہوں گی۔ ان 7 سالوں کے بعد 7 ایسے سال آئیں گے جس میں خشک سالی کے سبب شدید قحط پڑ جائے گا، اور اس مسئلے کی تدبیر آپ نے یہ بتائی کہ پہلے 7 سال کے دوران صرف ضرورت کا اناج استعمال کرنا، باقی سٹوں کے اندر ہی محفوظ کرتے چلے جانا۔ جب قحط کا زمانہ آئے تو ان سٹوں سے نکال کر ضرورت کے مطابق استعمال کرتے رہنا۔ پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال کے اس میں خوب بارشیں ہوں گی لوگوں پر، اور اس میں وہ انگور کا رس نچوڑیں گے، یعنی خوب بارشیں ہوں گی تو فصلیں آئیں گی، انگور کی بیلیں پھلیں پھولیں گی، انگور کی پیداوار بھی خوب ہوگی اور لوگ خوب انگور نچوڑیں گے اور شراب کشید کریں گے۔ وقال الملک ائتونی بہ، یہ سن کر بادشاہ نے کہا اس شخص کو میرے پاس لے آؤ۔ یعنی بادشاہ نے اپنے خواب کی تعبیر اور پھر اتنی اعلیٰ تدبیر سن کر بہت متاثر ہوا۔ اس نے سوچا کہ ایسے شخص کو تو جیل میں نہیں بلکہ بادشاہ کا مشیر ہونا چاہیے، تو اس نے حکم دیا کہ اس قیدی کو فوراً میرے پاس لے کر آؤں۔ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ، پھر جب آیا آپ کے پاس ایلچی تو آپ نے فرمایا واپس جاؤ اپنے آقا کے پاس۔ بادشاہ کا پیغام لے کر جب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں اس طرح تو جیل سے باہر نہیں جاؤں گا، پہلے پورے معاملے کی چھان بین کی جائے کہ مجھے کس جرم میں جیل میں بھیجا گیا تھا، اگر مجھ پر کوئی الزام ہے تو مکمل تفتیش کی جائے، اگر میرا کوئی قصور نہیں ہے تو مجھے علی اعلان بے گناہ اور بری قرار دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اس قاصد سے فرمایا کہ اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، یقیناً میرا رب ان کی چالوں سے خوب واقف ہے۔ اب جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو اس نے تمام بیگمات کو طلب کیا۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، اس نے پوچھا کیا معاملہ تھا تمہارا جب تم سب نے پھسلانا چاہا تھا یوسف کو۔ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، انہوں نے کہا اللہ گواہ ہے ہمارے علم میں اس کے بارے میں کوئی بھی برائی نہیں، جو کچھ بھی ہوا تھا ہماری طرف سے تھا، یوسف علیہ السلام کی طرف سے کوئی غلط بات ہم نے محسوس نہیں کی۔ اس پر عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو حقیقت واضح ہو گئی ہے، میں نے ہی اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی اور وہ بالکل اچھا ہے۔ اب عزیز کی بیوی کو برملا حقیقت کا اظہار کرنا پڑا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے نہ تو زبان سے کوئی غلط بیانی کی ہے، نہ ہی اس کے کردار میں کوئی کھوٹ ہے۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ اس لیے کہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے کیوں کہا تھا کہ میں قید خانے سے باہر نہیں آؤں گا جب تک میری صفائی نہیں پیش ہو جاتی، تاکہ عزیز مصر جان لے کہ اس نے جو مجھ پر احسان کیا، اپنے محل میں رکھا، میری اچھے طریقے سے پرورش کی، تو میں نے اس کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں خیانت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا ضرور دیتا ہے، اور یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دیتے ہیں ان عورتوں کی چالوں سے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں صرف یہ اس لیے چاہتا تھا تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چالوں کو کبھی بھی کامیاب نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔